یہ جو آج آپ نے ہمارے بریلوی بھائیوں کی طرح نالین شریف کے نقش کا بیج لگا رکھا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے ویسے؟ میرا خیال ہے اس سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کئی سالوں سے یہ جو اپنے ٹیبل کے اوپر کتابیں سجا رکھی ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ لیکچر ریکارڈ کرنے کے دوران یہ کتابیں اس طریقے سے سجی ہوئی ہوں. اس کی شرعی حیثیت تو ہم سے آج تک کسی نے نہیں پوچھی. حالانکہ یہ کتابیں بھی کوئی صحابہ تابعین نے تو نہیں لکھوائیں، بعد میں محدثین نے لکھی ہیں اور اس کے بعد کتابیں لکھی گئیں، لیکن اس طریقے سے ٹیبل پہ سجانا اور ہر لیکچر میں اس کو سامنے رکھنا تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ اسی پلیٹ فارم سے جاری ہوا. بدعت نہیں، اچھا طریقہ. جس طریقے سے اچھا طریقہ ہے قرآن حکیم کے سافٹ ویئرز پی ڈی ایف فارم میں اسے لے کے آنا، احادیث کے سافٹ ویئرز، الیکٹرانک کاؤنٹر، ہوائی جہاز پہ حج کرنا، اونٹوں پہ آج کل تو ضرورت نہیں ہے. اس قسم کی کئی چیزیں ہیں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اسے ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اسے ملے گا اور ان کے اپنے ثواب میں کمی نہیں ہوگی جو عمل کر رہے ہوں گے. اور اسی طریقے سے اسلام میں جس نے برا طریقہ جاری کیا اس کا وبال اس پہ ہوگا، اور ان لوگوں کا وبال بھی ہوگا جو اس پہ چلے، اور ان لوگوں کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی کہ یہ حضرت صاحب ہمارا وزن اٹھا لیں گے. تو ایک بدعت کا معاملہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کوئی اچھا طریقہ، اور اس اچھے طریقے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، وہ اجتہادی مسائل ہیں. اب کئی لوگوں نے اعتراض کیا جی ہم جب میں آیت پڑھتا ہوں تو میں قرآن حکیم اٹھا کے کیوں دکھاتا ہوں؟ کیا نبی علیہ السلام جب قرآن کی آیات کوٹ کرتے تھے تو مصحف ہاتھ میں پکڑتے تھے؟ نہیں پکڑتے تھے. ہمیں کیوں پکڑنا پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں آپ تک یہ بات پہنچائیں کہ اس کتاب کی امپورٹنس آپ کے سامنے آئے. صحابہ کرام جب درس دیتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے. نہیں، ظاہر ہے اس ٹائم بخاری شریف نہیں تھی. بخاری اور مسلم خود اسلام میں ایک اچھے طریقے ہیں جو جاری کیے ہیں. سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے کوئی کتابیں لکھ کے امت کے حوالے نہیں کیے ہیں. تو کوئی امام بخاری، امام مسلم پہ اعتراض کر سکتا تھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، اور آج تک منکرین حدیث کرتے ہیں اور نعوذ باللہ اجمی سازش کہتے ہیں. تو امام بخاری، امام مسلم اس وقت ان لوگوں کے کان، ان لوگوں کی باتوں پہ اپنے کان رکھتے تو پھر یہ اتنی بڑی ایفرٹ سامنے نہ آتی. تو ہمیشہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے اس کے اوپر اختلاف ہوتا ہے. رہا یہ بیج کا مسئلہ، میں اس کے کوئی فضائل نہیں بتا رہا، نہ میں نے اس کو کوئی بیچنا ہے. یہ آج ہی لگایا ہے، اتار دوں گا آندہ کسی ویڈیو میں نہیں ہوگا. گرین پکڑی آپ نے دوبارہ میری کسی ویڈیو میں دیکھی. لیکن ایک دفعہ بات پہنچانے کے لیے اگر کسی شخص کو کسی خاص گیٹ اپ سے نفرت ہے جس کی وجہ سے وہ کتاب و سنت کی بات نہیں سننا چاہتا اور وہ اسی گیٹ اپ میں سننا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے سر. اگر یہ نالین شریف کا نقش کوئی لگانے سے کوئی ہماری بات سنتا ہے، ہمیں تو کوئی اوریجنل نالین مبارک مل جائے تو ہم تو بھی لگانے کے لیے تیار ہے کہ یار ہمیں سرٹیفکیٹ دے دو آپ کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں. باقی یہ یعنی میرا اجتہاد ہے، آپ اس میں اختلاف رائے کر سکتے ہیں. اجتہاد کی تو خوبصورتی ہے. یہ کوئی عبادت کے لیے نہیں لگایا ہوا ہم نے کہ اس کے سامنے کسی نے جھکنا ہے یا پوجنا ہے. میرے سامنے ایک حدیث تھی جس کی وجہ سے یعنی میں اس کے لیے آمادہ ہوا. رات کو ہمارا پورا برین سٹارمنگ سیشن ہوا ہے اس کے اوپر، یعنی میں نے ڈیسائیڈ کیا. تو 90% لوگ حق میں تھے جب میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا، 10% مخالف بھی تھے، اور ظاہر اختلاف رائے صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے. تو لیکن بعد میں جب ڈیسیژن ہوتا تھا پھر اکثریت کی رائے کو دیکھا جاتا تھا، تو ہم نے بھی اکثریت کی رائے کو دیکھا. تو میں نے ان کے سامنے حدیث رکھی کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کتاب المناقب چیپٹر کے اندر، جو صحابہ کرام کے مناقب والے چیپٹر ہیں. علقمہ تابعی کہتے ہیں، اور یہ ہم نے وہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں حدیث ڈالی ہوئی ہے. علقمہ تابعی کہتے ہیں کہ میں کوفے سے سفر کر کے شام گیا، یعنی آپ سمجھ لیں 15-20 دن کا سفر تھا، اونٹ پہ پیدل، اتنا مشکل سفر. اور شام میں اس لیے گیا کہ وہاں پہ کچھ اصحاب رسول سے ملاقات کروں، خود تابعی تھے. تو کہتے ہیں میں مسجد میں گیا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں میں نے مسجد میں 2 رکعتیں ادا کی اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اللہ اپنے کسی نیک بندے سے میری ملاقات کروا دے. تو کہتے ہیں جیسے ہی میں دعا سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخصیت مسجد میں داخل ہوئی ہے، بڑی وجاہت والی نا. تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ ابو درداء ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصحاب صفہ میں سے، درویش ترین صحابہ میں سے. 2 نبی علیہ السلام کے صحابہ بڑے لاڈلے اور درویش اصحاب تھے، ابو درداء اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. اسی لیے دیکھیں سیدنا عمر نے جب رومن امپائر گری ہے نا تو وہاں کا چیف جسٹس لگایا ہے ابو درداء کو، اور پرشین امپائر جب گری تو اس کا چیف جسٹس لگایا ابن مسعود کو.
اب محنتیں تو ہوئی ہوئی تھی یرموک میں اور قادسیہ میں، اس محنت کے بعد رعایا تک اسلام کی سچی دعوت پہنچے، اس کے لیے ایسے بندے کی ضرورت تھی جو واقعی نبی علیہ السلام کا تربیت یافتہ ہو، صرف جنگجو نہ ہو. تو وہ پھر ابو درداء اور ابن مسعود ہی ہو سکتے تھے، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ وقف تھے، مسجد میں ہی رہتے تھے، آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے. تو انہوں نے کہا حضرت میں نے تو ابھی بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ کسی نیک بندے سے ملاقات ہو، میری دعا قبول ہو گئی، ابو درداء سے میری ملاقات ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں آج کل آپ کسی پیر کو، بڑے بندے کو جا کے ملیں اور اس کو بتائیں کہ جی میری بڑی خواہش تھی، تو جناب وہ آسمان پہ اڑنا شروع کر دیتا ہے، الا ماشاء اللہ. ان الا ماشاء اللہ میں بھی مسکین شامل ہوں. مجھے صرف اس لیے خوشی ہوتی ہے اللہ کے لیے کوئی ہے، ادروائز مجھے میری طبیعت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہم بڑی کاز کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کدھر سے آئے ہو؟ کہا میں کوفہ سے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، سیدنا ابو درداء کہتے ہیں کہ یار وہ کوفے کے اندر ابن مسعود موجود نہیں ہے، صاحب النعلین، جو نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیاں سفر و حضر میں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے تھے، اور ان کا نام پڑ گیا تھا یا صاحب النعلین، یا صاحب النعلین، نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیوں والا. تو انہوں نے کہا ہاں ہے. پھر انہوں نے کہا یار وہاں پر نبی علیہ السلام کے رازدار حذیفہ ابن یمان موجود نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. پھر انہوں نے کہا وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے جس کے لیے گارنٹی دی تھی کہ اس کی رائے شیطان سے محفوظ ہوگی، ابن سمیہ عمار ابن یاسر نہیں ہے؟ ان کا ہاں ہے. تو انہوں نے کہا تم اتنی دور سے اتنے 3 بڑے بندوں کو چھوڑ کے شام میں کیا لینے آئے ہو؟ ہائے ہائے ہائے. تو یہ امام بخاری نے ان 3 اصحاب کی فضیلت پہ جو چیپٹر باندھا ہے نا، تو یہ حدیث لی ہے. ابو درداء جن کی تعریف کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سفر و حضر میں جوتیاں اٹھانے والے صاحب النعلین ابن مسعود. اور بخاری میں یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والے جو صحابی تھے نا، وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ میں یہ چیز ایگریڈ تھی. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں سے ایک ابن مسعود ہے. اور بخاری میں حدیث ہے ابن مسعود کہتے ہیں اگر میں جانتا ہوتا مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے نا، میں اونٹوں کے جگر جلا کے سفر کرتا اور اس سے جا کے قرآن سیکھتا. میں نے 80 صورتیں نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو کے یاد کی ہیں، ڈائریکٹ آپ علیہ السلام کی تلاوت سن کے. اچھا یہ کوئی تکبرانہ ان کے الفاظ نہیں تھے، ان کو یہ تھا کہ یار میں نے ایفرٹ پٹ کی ہے اس کام کے لیے. آج کل یوٹیوب پہ کلپ آتا تو ان کہنا ہے میں کرتا ہے. میری باتوں سے کئی لوگوں کو جواب مل گیا ہوگا. سر جس نے ایفرٹ پٹ کیا وہ بتانا چاہتا ہے، اور اس سے آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا، چندہ نہیں مانگتا، کھال نہیں مانگتا قربانی کی، نہ آپ کی کھال مانگتا ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا حذیفہ ابن یمان کو آپ علیہ السلام نے 12 منافقوں کے نام بتا دیے تھے، جو انہوں نے آگے نہیں بتایا، اس لیے میں بھی آپ کو نہیں بتا سکتا. وہ جو صحیح مسلم میں کہ ان کو دوبیلا پھوڑا نکلے گا، بس اتنا ہی. اور تیسرا بندہ کہا کہ شیطان سے اس کی رائے محفوظ ہوگی، عمار ابن یاسر. اور عمار ابن یاسر تینوں جنگوں میں مولا علی کے ساتھ تھے، جمل، صفین، نیروان کے اندر. تو اسی لیے یعنی وہ پھر حدیث بھی آئی بخاری میں 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. تو عمار میں نہیں تھے وہ، جی ہاں نیروان میں نہیں تھے، سوری، وہ تو نیروان سے پہلے صفین میں شہید ہو گئے تھے، جزاک اللہ خیرہ. تو یعنی وہ رائے میں مولا علی کے ساتھ تھے، تو شیطان سے محفوظ ان کی رائے نبی علیہ السلام نے کہا. ابن مسعود کا نام ہی تھا صاحب النعلین. تو ہمارے پاس اوریجنل نالین مبارک تو نہیں ہے، چلے ایک نقش ہے یہاں لگا لیا ہم نے، قریب قریب سنت پہ عمل کر لیا. تو میرا ایک چھوٹا سا مدنی سوال ہے آپ سے. آپ کو اگر خانہ کعبہ شریف کی گری ہوئی کوئی تصویر زمین پہ ملے تو آپ کیا اسے نہیں اٹھائیں گے؟ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ تو تصویر ہے، اوریجنل تو نہیں ہے، ریسپیکٹ دیں گے نا. ہم تو ایسے مسلح پہ بھی نماز نہیں پڑھتے جس میں قبلہ شریف کی تصویر بنی ہوئی ہو کہ پاؤں پڑے گا.
تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اوریجنل کعبہ تو نہیں ہے، اس کی شبیہ کا احترام کرتے ہیں۔ یہ مساجد میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب نے کئی مسجدوں کے اندر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تصویریں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، آج کل تو بڑی وہ ماڈرن آ گئی، کوئی نہیں اسے پوچھتا کہ یار یہ اوریجنل کعبہ تو نہیں ہے، شبیہ ہے نا، احترام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ اوریجنل نالین شریف ہے؟ ایک شبیہ والا معاملہ ہے، اور یہ شبیہ ہے جو مسلمانوں کے ہاں مسلمان حکمرانوں کے جو تبرکات جو نسل در نسل ٹرانسفر ہوئے، چاہے وہ توپ کاپی میوزیم ٹرکی کے اندر ہوں یا بادشاہی مسجد میں بھی تھے، نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیوں کے اگر آپ نقش دیکھیں تو آلموسٹ وہ خصے کی فارم میں، نیچے تلوا اسی فارم میں بنتا ہے، باقی کتابوں کے اندر بھی ٹرانسفر ہوا ہے۔ باقی اس کے ساتھ جو یہ باقی جو تماشے شروع ہو گئے نا نالین کے ساتھ، وہ ادھر بھی چکوال میں بھی آپ کو پتا ہو اتنا بڑا نالین انہوں نے نکالا اور وہاں پہ پیسے کمانا شروع کر دی، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ بس جو جتنی چیز ہے اس میں صفرے لگانے کی بجائے ایک جسٹ سلوگن کے طور پہ اگر کوئی بیج لگاتا ہے، اور یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا، میری جو مجلس 34 تھی میلاد والی، اس میں آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میلاد کے موقع پہ بیج لگا سکتے ہیں، میں نے کہا لگا لیں یار، کیا حرج ہے۔ پہلے ہم کہتے ہیں گرین پگڑی، تو میں کہتا تھا پہن لیں، تو لوگ کہتے ہیں تسی بھی پاؤ، پھر بیج ہوا کہتے ہیں یار پاؤ نہ یہ کہندے ہو، چلو لا لے آج، ٹھیک ہے اگے ٹورو۔ ایک بھائی نے بات کی جی وہ کل کو آپ پنجے بھی لگانا شروع کر دیں گے، یار پنجہ تو نبی علیہ السلام کا ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اگر نبی علیہ السلام کے کوئی پنجے کا نشان ہوتا تو ہم ضرور لگا لیتے، کوئی حرج نہیں تھا، وہ تو ایک اور بالکل چیز ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ اس کے اوپر اگر کسی کو ریزرویشن ہے تو وہ اس کا حق ہے، وہ رکھ سکتا ہے۔ باقی جو بدعت کی ڈیفینیشن میں نے بار بار عرض کیا کہ بدعت کی جو ڈیفینیشن آپ کو بتائی ہے نا اہل حدیث نے، وہ بہت ایگزیجریشن پہ مبنی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ خود پھنس چکے ہیں۔ بدعت کی ڈیفینیشن وہی ہے جو بخاری مسلم میں من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے دین جو ہم نے تعلیم کیا ہے اس میں کوئی چیز داخل کی، فہو رد، وہ مردود ہے۔ کوئی فجر کی 3 رکعتیں پڑھتا ہے، مردود۔ نبی علیہ السلام نے کوئی سنت طریقہ ڈیوائز کیا ہے، اس میں تبدیلی لے کے آتا ہے، مردود۔ لیکن جو باقی معاملات ہیں، ہمارے پاکستان کا جھنڈا میں نے کئی بار لگایا، تو اب اس کی کوئی شرعی حیثیت تو نہیں اس اعتبار سے، بس ایک سلوگن کے طور پہ اگر کوئی لگانا چاہتا ہے تو لگا لے۔ آج کل جب یہ کارٹون اور فلمیں بنتی ہیں تو مسلمان پوری دنیا میں جو بینرز اٹھا کے پروٹیسٹ کرتے ہیں کارٹون بنانے والوں کے خلاف، تو صحابہ کرام کیا پروٹیسٹ کرتے تھے؟ ایک ماڈرن طریقہ ہے بات پہنچانے کا، اس میں آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں یہ مسئلہ کو قرآن و حدیث والا نہیں ہے کہ جس کے اوپر میں آپ کو ایمفسائز کروں کہ بھی آپ لوگ بھی بیج خرید کے لگائیں، تو یعنی بیج کا کاروبار شروع کر دیں یا اس طریقے سے کر دیں، اس طریقے سے ہم آپ کو نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود اگر کوئی اختلاف رائے رکھنا چاہتا ہے تو ضرور رکھیں۔ ہم یعنی شبیوں کے بھی احترام کر رہے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ خانہ کعبہ یا مسجد نبی شریف کی یعنی تصویر ہے، ہم اس پہ نماز نہیں پڑھتے۔ اچھا یہ گھروں میں بھی ہم نے خانہ کعبے کی تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ یہ کعبہ تو نہیں ہے، اس کی شبیہ ہے۔ تو ظاہر کعبہ تو گھر نہیں لا سکتے نا، نالین مبارک بھی کو گھر تو نہیں لا سکتا، اگر کوئی سلوگن کے طور پہ لگا لیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام سے محبت کا ایک اظہار ہے۔ لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ نبی علیہ السلام کی محبت کے یہ صرف ایک ڈیمونسٹریشنز ہیں، اصل محبت وہی ہے جو صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ صحابہ نے کہا کہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ تو یہ اصل چیز ہے۔ اب اس کے ساتھ تو وہ چیزیں وابستہ نہیں، ہاں اگر آپ کی مبارک جوتی اوریجنل ہو، سر ہم سر پہ بھی رکھیں گے، لیکن یہ تو نقش ہے نا۔ پھر جو اس میں ایگزیجریشن ہوئی کہ نقش نالین کے اوپر شروع میں، اب تو خیر الیاس قادری صاحب بھی اس پہ رجوع کر گئے، اس پہ نبی علیہ السلام کا مبارک نام لکھنا شروع کر دیا، جشن ولادت مصطفیٰ مبارک، نبی علیہ السلام کا مبارک نام ان کی جوتی کے نقش پہ لکھنا شروع کر دیا، تو وہ چیزیں غلط تھی۔ علماء بریلوی علماء نے خود اس کو کنڈیم کیا تو انہوں نے اس کو ختم کیا، حتیٰ کہ فضان سنت کا ٹائٹل جو ہے وہ چینج کر دیا، اس پہ پہلے نالین بنا ہوتا تھا، اس پہ کہ یار یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں۔ تو باقی یہ جو زیارت کرا کے پیسے بٹورنا، اس کے آگے نالین شریف کے نقش بھی لوگوں نے لکڑی پہ بنا کے خود رکھے ہیں، اس کے اوپر جا کے ایسے ماتھا ٹیکنا، یہ تو سارے شرکی افعال ہیں، اس کو کون سپورٹ کرے گا؟ اور اس پلیٹ فارم سے تو ویسے ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی محبت کے انداز ہیں، اور ظاہر ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا عمر
نبی علیہ السلام کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے، آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور بڑے جناب محبت کے انداز میں کہا یا رسول اللہ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کے آپ مجھے محبوب ہیں سوائے میری جان کے. سچ بولا نا، اپنی جان تو سب کو پیار ہوتی ہے. تو آپ فرمایا کہ عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. تو انہوں نے فون کہا یا رسول اللہ بلکہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کے عزیز ہیں. تو کہا اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا. تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایمان کی بنیاد ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول پوری دنیا میں سب سے بڑھ کے اسے محبوب ہو جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 2، دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات. اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے، ایمان نہ چھوڑے. باقی اگر کسی نے غلط عقیدے نالین مبارک سے وابستہ کیے ہیں وہ غلط. وہ تو کل کو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستانی تو وہ جو غلاف کعبہ ہے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں. غلاف کعبہ کی بعض نے چھوٹی کینچیاں رکھی ہوتی ہیں، وہ دھاگے اتار کے لے آتے ہیں. بعض اس غلاف کو چوم رہے ہوتے ہیں، چہرے سے لگا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ غلاف کعبہ تو سعودی حکومت کا بنایا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے اس غلاف کو نہیں بنوایا. لیکن صحیح بخاری میں غلاف کعبہ کو آپ نے انڈورس کیا ہے رسپیکٹ کے لیے. اب غلاف کعبہ کے ساتھ غلط چیزیں اگر وابستہ ہو گئی ہیں تو آپ غلاف کعبہ کے تو خلاف نہ ہو، آپ غلط چیز کو کنڈیم کریں. نقش نالین مبارک کے ساتھ اگر کسی نے غلط کوئی عقیدہ وابستہ کیا آپ اس عقیدے کو کنڈیم کریں. نقش نالین مبارک کے ساتھ کوئی چڑ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، نہ اس طرح کی کوئی چیز کریں. مطلب ان چیزوں سے، ان رویوں سے نقصان ہوتا ہے. پھر اصل چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور صرف جو سامنے والی چیزیں ہیں نا وہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں. وہ بات سمجھ آنے کی بجائے نا وہ الٹا گیئر لگنا شروع ہو جاتا ہے اگلے بندے کا. ٹھیک ہے، تو ہم نے وہ گرین پگڑی میں جب لیکچر دیا ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع کے اوپر، ملینز آف پیپل تک ہمارے کلپس پہنچے ہیں تو لوگوں کو بات سمجھ آئی ہے. اور وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اگر لال رومال میں میلاد کے اوپر کوئی کلپ چڑھا ہو، کسی بریلوی نے غلطی سے بھی اسے کلک نہیں مارنا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بات ہی الٹی کرے گا ہمارے فرقے کے خلاف. گرین پگڑی میں ان کو لگا یہ ہمارا کوئی اسلامی بھائی ہے، بات پہنچ جائے گا. حکمت کے لیے بعض اوقات ایسے معاملات کرنے پڑتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے مطلب ایک پورے آپ لیکچرز دے سکتے ہیں اس کے اوپر کہ آپ علیہ السلام نے اس حکمت کا بڑا خیال رکھا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی ایسی نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ نہ ہو. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، میں تو گھنٹوں بول سکتا ہوں. صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ کسی کو بھی اپنی طرف سے سفیر بنا کے بھیج سکتے تھے. باقی ہر موقع پہ مولا علی، ابو بکر، عمر آگے نظر آتے ہیں، حمزہ آگے نظر آتے ہیں. یہ صلح حدیبیہ کے اتنے کرٹیکل موقع کے اوپر سیدنا عثمان کو بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ ابو سفیان آل امیہ سے تھا اور حضرت عثمان غنی خود بھی اموی تھے. تو بنو امیہ کا جو اپنا خاندانی ایک رشتہ تھا وہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ وہ حضرت عثمان کے بارے میں کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتے تھے. ان کے اپنے قبیلے نے ان کے فٹ ہو جانا تھا گاٹے، دوسرے قبیلے کو تو چھوڑ دیں. تو نبی علیہ السلام اس حکمت کو سمجھتے تھے، حضرت عثمان کو بھیجا تھا.